یہ اسلام کا کام نہیں، یہ امور جاہلیت میں سے ہے، فرمایا لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، میری امت کے لوگ اسے کریں گے۔ حضرات ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوحہ، اس کو آپ نے جاہلیت کا کام قرار دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں، جو کہ ایک عظیم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، کئی لوگ عقیدتاً اور کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو صرف دیکھا دیکھی ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے سینہ کوبی بھی کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث، شریعت اسلامیہ، اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے، اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینوں میں، احترام والے مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ حضرات محترم، اس عمل کے متعلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو ارشاد گرامی جو ہے وہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات کو آپ سن کے انشاءاللہ حق بات اس کو سمجھ سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا فرمان جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے، فرمایا جنہیں لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جنہیں لوگ لا یترکونہن، لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا الفخر فی الاحساب، پہلا کام فرمایا حسب، قومیت کی بنا پہ، قومیت کی بنیاد پہ فخر کرنا، فرمایا یہ جاہلیت کا کام ہے اور میری امت کے لوگوں میں بھی ہوگا، اور میری امت کے لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو قومیت پہ، حسب پہ فخر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جاہلیت کا کام قرار دیا۔ اور دوسرا فرمایا والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، کسی کو اس کے نسب کے اندر طعنہ دینا، فرمایا یہ بھی جاہلیت کا کام ہے اور لوگ اسے کریں گے، لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اور تیسرا کام فرمایا والاستسقاء بالنجوم، فرمایا ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، فرمایا یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، میری امت کے لوگ فرمایا اسے کریں گے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ جاہلیت والا کام ہے، یہ اسلام والا کام نہیں ہے۔ اور چوتھا فرمایا والنیاحۃ، فرمایا نوحہ کرنا، والنیاحۃ، نوحہ کرنا، فرمایا نوحہ کرنا یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، یہ اسلام کا کام نہیں، یہ امور جاہلیت میں سے ہے، فرمایا لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، میری امت کے لوگ اسے کریں گے۔ حضرات ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوحہ، اس کو آپ نے جاہلیت کا کام قرار دیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے گویا وہ جاہلیت والا عمل کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں نوحہ جو ہے
یہ خواتین کیا کرتی تھیں، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج مرد حضرات اس معاملے میں پیش نظر آتے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہ نوحہ، یہ سارے کا سارا اس کے متعلقہ جو سلسلہ ہے یہ خواتین کیا کرتی تھی، اور لمبا چوڑا سلسلہ تھا، مخصوص خواتین ہوا کرتی تھی، جیسے آج مخصوص مرد ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہی رواج تھا، یہی سلسلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار پول کی ایک قمیص ہوگی اور خارج کی بیماری کے لباس نے فرمایا اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہو۔ تو حضرات ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور وہ حدیث صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، فرمایا گریبان کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا، یعنی واویلا کیا، مصیبت کے وقت، ہلاکت کے وقت موت کو پکارا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کیا، فرمایا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات ناظرین، یہ نوحہ یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے، اور جو شخص اسے اختیار کرنے والا ہے اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امور جاہلیت سے بچنے کی، اور جو خالص اسلام ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔